تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا شیر محمد فاروقی صاحب مدظ اللہ العلی، میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نواز صاحب اور دیگر معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم آج کی ہماری اس حاضری کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کی طرف آنے سے پہلے اپنی گفتگو کا موضوع عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع نعمت ایمان اور اس کی لذت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ قرآن مقدس سے دو متعدد آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، تم ایمان لے کر آؤ۔ محتشم سامعین کرام، جو بندہ پہلے کلمہ پڑھ چکا ہے اس کو دوبارہ کہنا کہ تم ایمان لے کے آؤ، اور پھر یہ کلمات کسی عام دنیا کے کتاب کے نہیں بلکہ اس قرآن پاک کے ہیں جو پوری دنیا کے اصولوں کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، انہیں اللہ کریم مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے کے آؤ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں، بلکہ اس ایمان کا ایک درجہ اس سے آگے بھی ہے۔ اور وہ درجہ کون سا ہے؟ اللہ کریم ہمیں فرما رہے ہیں اے ایمان والو، میں نے تمہیں جو ایمان دیا ہے اس کی لذت اپنی ذات میں محسوس کیا کرو۔ یہاں پر بنیادی طور پر ایک اور بھی بات سن لیں۔ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے لیے جس چیز کو قابل مزین بنایا ہے اس کو بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ یا الہی وہ کون سا ایمان ہے؟ فرمایا زبان سے کلمہ تم نے پڑھا، اس کا بھی فائدہ ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا
ان کے لیے نقصان ہے۔ اللہ کریم نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر پوری کائنات بھی وہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیں تو وہ پھر بھی ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اپنے ماننے والوں کے ایمان کو کیسے بیان کیا؟ ایک بندہ اگر مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ساری زندگی اور کوئی بھی عمل نہ کرے تو صرف ایک مرتبہ زبان سے کلمہ پڑھنا ہی اس انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے زبان سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان اس کو یہ مقام عطا کرتا ہے، اس کو یہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ زبان سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد آخرت میں حساب کتاب ہونے کے بعد بالآخر اسے جنت عطا کی جائے گی۔ لیکن میں اس سے تھوڑا سا آگے آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ جو میرا موضوع ہے، محتشم سامعین کرام، ایمان لانے کے بعد آپ کو اسی معاشرے میں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ایک دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مثال مشکل نہیں ہے۔ آپ میں سے دو بندوں نے دو درخت زمین پر لگائے۔ ایک بندے نے زمین پر درخت لگایا سیب کا، درخت لگانے کے بعد نہ وہ اس کی گوڈی کرتا ہے، نہ اسے بیج دیتا ہے، نہ اسے پانی دیتا ہے۔ لیکن دوسرا بندہ وہ ہے، وہ جب مالٹے کا درخت لگاتا ہے، وہ صبح و شام اس کی رکھوالی کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اس سے غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو سائڈ پہ کرتا ہے۔ جب سال مکمل ہوتا ہے، جس نے اپنے درخت کا خیال نہیں رکھا، وہ سال کے مکمل ہونے کے بعد کیا فصل اٹھا سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولے، اٹھا سکتا ہے؟ لیکن دوسرا بندہ جس نے صبح و شام اپنے بوٹے کا خیال رکھا، اسے کھاد دیا، اسے غیر ضروری جڑی بوٹیوں سے بچایا، سال کے بعد اس کا دامن پھل سے لبریز ہوتا ہے۔ میرے بھائی، تیرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا پودا لگایا ہے۔ میں آپ احباب پر یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ ایمان کا پودا میرے اور آپ کے سینے میں ہے۔ ایک بندہ صبح و شام دن میں 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا، نہ اسے حج کا خیال ہے، نہ اسے روزے کا خیال ہے وہ بھی مسلمان، لیکن یاد رکھیے وہ ساری زندگی وہ ایمان کی لذت نہیں پا سکتا جو ایک نمازی ایمان کی لذت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی نعمت دی ہے، اس کی لذت اٹھاؤ۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ موضوع خود عطا کیا ہے۔ سیاست شریف کی حدیث پاک ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اور جس نے اسلام کو دل سے تسلیم کیا، ان تینوں چیزوں کو جو دل سے مان لیتا ہے اللہ اسے ایمان کی لذت عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا، جناب ہم میں سے ہر بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل ہے، دین اسلام کو مانتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کا ذائقہ لینا ہے۔ محدثین نے فرمایا، یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے، ان الایمان لہ حلاوۃ و طعم، کہ ایمان کا ذائقہ بھی ہے، اس کی حلاوت بھی ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا یتلذذ بہ المؤمن، ایمان کا ذائقہ وہی چکھتا ہے جو مومن ہوا کرتا ہے۔ مومن کی میں مثال دوں اگر آسان کر کے، آپ کو معاشرے میں دو بندے ملیں گے،
ایک بندہ جو کئی دنوں سے نماز نہیں پڑھ رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی مسلمان، لیکن نہ اسے شام کی فکر نہ صبح کی نماز کا خیال، لیکن دوسرا آپ کا دوست ملا، آپ نے کہا آج پریشان ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا یار آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، آج میں فجر کی نماز کے اندر شامل نہ تھا۔ اب آپ دو تھے، دونوں بندے، ایک بندے کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اسے فکر تک نہیں ہے، دوسرے بندے کی ایک نماز قضا ہوئی، سارا دن اس کا فکر کے اندر گزرا۔ میں نے کہا جسے نماز کے چھوٹنے کی فکر ہے اسے ایمان کی لذت ہوتی ہے، اسے ہی پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ تو اس لیے محتشم سامعین کرام، آئیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی نعمت دی ہے، اس کی لذت لے۔ اور اس کی لذت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ انسان جس کو تین چیزیں نصیب ہو جائیں اسی ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا پہلا بندہ وہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرے۔ آج آپ اپنی ترجیحات میں دیکھ لیں، برادری کا منہ دکھانے کے لیے ہم معاملات کرتے ہیں، اللہ رسول کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی نماز کا جب ٹائم آتا ہے ہم دنیاوی ضروریات کو مقدم سمجھتے ہیں، اللہ رسول کی محبت کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کو مقدم کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی لذت عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا انسان وہ ہے ان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ، کہ وہ انسان کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آج ہمارے تعلقات مفادات پر مبنی ہیں، آج ہمارے ایک دوسرے سے تعلق صرف ایک دوسرے کی ذاتی خواہشات پر ہیں۔ میں اپنی برادری کی شادی کے اندر جا کر پیسے اس لیے دیتا ہوں، آج 500 روپیہ دوں گا کل مجھے 1000 ملے گا، حالانکہ علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آج ہمارے تعلقات دنیاوی غرض و غایت کے لیے ہیں۔ آئیے مسلم شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ کسی اللہ کے بندے سے ملاقات کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا اللہ میں آج تیرے اس بندے کا امتحان لوں گا۔ فرشتہ انسانی شکل کے اندر آ گیا، اس سے سوال کیا، ہل لک علیہ من نعمت تربوہا، تو اس بندے کو ملنے کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ کیا اس کا تیری ذات کے اوپر کوئی احسان ہے، کوئی لالچ ہے، کسی قسم کا دنیاوی مفادات کا کوئی لالچ ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کے بندے نے جواب دیا، میں اس بندے کے پاس اس لیے جا رہا ہوں، میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی غرض و غایت اور کوئی لالچ نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اسی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ جواب دیا، اب فرشتے نے اسے جواب دیا، فرشتے نے اسے بتایا، کہا اگر تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خوشخبری سن، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے تمہیں یہ اعلان کروایا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس بندے سے میرے لیے محبت کرتا ہے تو میں خالق تیرے ساتھ محبت کر رہا ہوں۔ کاش آج میرے اور آپ کے تعلقات کا بھی مرکز اللہ کی ذات ہوتی۔ آج ہمارے آپس کے تعلقات فیر کیوں نہیں ہیں؟ ہم صرف دنیاوی مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے دنیاوی لالچ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو آگ کے اندر ڈالا جانا جیسے ناپسند ہے، ایسے ہی کوئی مسلمان یہ گوارا نہ کرے
کہ میں دین اسلام کو چھوڑ دوں۔ یعنی کوئی بندہ بھی دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کرے، خواہ اسے کتنا بھی لالچ آ جائے، وہ دنیا کی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے، دین اسلام کے ساتھ محبت کرے، اللہ اسے ایمان کی لذت عطا کرتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ علماء کرام سے سنا ہوگا جس پر قرآن پاک کی آیت گواہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی پیچھے رہ گئے۔ بہت سارے منافقین بھی رہے، لیکن 3 کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ آیت آئی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان میں حضرت کعب بن مالک بھی ہے۔ آپ پیچھے رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعب انتظار کرو، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ایسے میں کیا ہوا، شام کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت کعب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا، آج ہمارے نوجوانوں کو قادیانی ورغلا کر یورپ کا ویزا دے کر ان کے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا حضرت کعب بن مالک کو دیکھو۔ حضرت کعب بن مالک بیٹھے ہوئے تھے، شام کا بندہ آیا، کہنے لگا اے کعب بن مالک، شام کا بادشاہ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ چلا محمد تم سے ناراض ہو گئے ہیں، آقا بن مالک ہمارے ساتھ آ کر مل جا، ہمارا بادشاہ تمہیں اپنی مملکت کے اندر حصہ عطا کرے گا، تمہیں اپنا نائب بنائے گا۔ اور اس سے جو الفاظ استعمال کیے، اس نے کہا ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارا صاحب جو ہے انا قد صاحبک جفاک ولم یجعلک اللہ بدار حوان ولا مدیات فالحق بنا نواسکا، ہمارے ساتھ آ کے مل جا، ہم تمہیں وزارت عطا کریں گے۔ آج بھلوال کے نوجوان کو بھی کوئی قادیانی پکڑتا ہے، اس کے ایمان کا سودا لگاتا ہے تمہیں میں یورپ بھیجتا ہوں۔ میرا نوجوان بلال حبشی کی قربانیوں کو چھوڑ کر، عبداللہ بن رواحہ کی قربانیوں کو چھوڑ کر اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ آقا بن مالک کا مشاہدہ کر، کعب بن مالک نے جب وہ خط وصول کیا جس کے اندر جو ہے وہ پیشکش تھی کہ تو آئے گا ہم تمہیں ملک شام کی وزارت میں حصہ دیں گے، نوجوانوں سنو، حضرت کعب بن مالک نے اس کا خط پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر آگ کے اندر ڈال کر فرمایا سن لو، پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں، میرے آقا میرے مولا ہے رسول عربی۔ ایمان کی لذت اسے ملتی ہے جو دنیا کی نعمتوں کو پیچھے پڑتا ہے۔ آج ہم مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ساتھ ہم اپنے آپ کے اندر اپنی خواہشات پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، لذت ایمان جس انسان کو نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا کی محبت کے اندر نہیں پڑتا، وہ دنیا کے عشق کے اندر نہیں پڑتا۔ آج جگہ جگہ پر عریانی اور فحاشی کے اڈے ہمارے نوجوانوں کے دین کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے دین کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، فرمایا من غض بصرہ عن محاسن امرأۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نوجوان کو کسی عورت نے برائی کی طرف بلایا، اس نوجوان نے اپنی آنکھوں کو برائی سے بند کر لیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا خوف کیا، اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا اصابہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کے، اس نوجوان کے ایمان کے اندر لذت پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ بن نوفل یا قتالہ بن نوفل دونوں نام ہیں، اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑا خوبصورت نوجوان گزر رہا ہے۔ وہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، جو ویسے بھی حسن کا پرتو تھے، حسن کا منبع تھے، جدھر سے گزرتے لوگ جو ہے وہ رک کر محمد بن عبداللہ کے والد کو دیکھا کرتے۔ لیکن اس
حسن کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکتا ہوگا، میرے آقا کے والد گرامی کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اس نوجوان حضرت عبداللہ کو مکہ کی حسین و جمیل عورت قتیلہ بن نوفل نے برائی کی طرف دعوت دی، پہلے شادی کی طرف دعوت دی، آپ نے قبول نہ کی، پھر اس نے برائی کی طرف دعوت دی، تو حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ سارا خاندان ہی عزتوں کا اور عظمتوں کا حامل ہے، لیکن آج کے میرے نوجوان، میرا اور آپ کا موبائل فون آج عریانی کی تصویروں سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں عبادت کا ذوق کیوں نہیں آتا؟ ایمان ہونے کے باوجود اس کی لذت کیوں نہیں ہے؟ ہمارا دل غیر کی محبت سے آباد ہے۔ آؤ دیکھو، جب میرے اور آپ کے آقا کے والد گرامی کو برائی کی طرف عورت نے دعوت دی، اس رسول اللہ کے والد گرامی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اما الحرام فالممات دونا، اے عورت تو مجھے برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، میں مصطفیٰ کا والد ہوں، والحل لا حل حتی استبینا، فرمایا اے عورت سن لو، جس برائی کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہے اس برائی سے عبداللہ کو مر جانا گوارا ہے۔ جس برائی کی طرف تو مجھے دعوت دے کر میرا نسب خراب کرنا چاہتی ہے، تمہیں کیا پتا میرے پیشانی کے اندر کون سا نور چمک رہا ہے۔ اور اے قتیلہ سن، میں عبداللہ تو وہ ہوں، والحل لا حل حتی استبینا، میں تو وہ ہوں جو حلال چیز کو بھی جانچ پڑت کر لیا کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جب انسان اپنا کھانا پاک نہیں رکھتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی نے اس عورت کو کیا جواب دیا؟ فرمایا حرام کی دعوت قبول کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ میں موت کو قبول کر لوں۔ اے میرے نوجوانوں، اگر ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو اپنی تنہائی کو پاک کرو، ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو اپنے موبائل فون اور تنہائی کو عورت کے تصور سے پاک کرو، جتنا ادھر سے تم منہ موڑو گے ایمان کی لذت تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ تو محترم سامعین کرام، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں دین ملا، اس دین کے اندر لذت ہے، اور لذت کیا ہے تمہارے دین کے اندر نظر آنی چاہیے۔ ایک نماز قضا ہونے کے بعد کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کا امتحان کیسے لیں، ایمان ٹیسٹ کیسے کریں؟ آج آپ لوگ بھی ٹیسٹ کیا کریں، اور یہ میرا فارمولہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ ایمان کو ہم کیسے چیک کریں کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئاتوں کا فانت مؤمن۔ آپ نے فرمایا جب تم سے برائی ہو جائے، تمہارا دل پریشان ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور نیکی کر کے تمہیں خوشی محسوس ہو، تمہیں یقین کر لو تم مومن ہو۔ آج اگر آپ لوگوں کی نماز قضا ہو جائے، نماز قضا ہونے کے بعد اگر دل پریشان ہو جائے کہ یار آج میری نماز مس ہو جائی، تو دل میں الحمدللہ پڑھو کہ الحمدللہ نعمت ایمان ہے۔ لیکن اگر نمازوں پر نمازیں قضا ہو رہی ہوں، اللہ کی نافرمانی مسلسل چل رہی ہو، تیرے جون پر کوئی اثر نہ ہو، تم پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہو، تو پھر یہ خوف پیدا کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہو۔ اس لیے محترم سامعین کرام، ایمان کی لذت لو، اور ایمان کی لذت کیسے ملتی ہے؟ میں نے حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر 4 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی چیز کہ انسان ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دوسری چیز، کسی سے بھی محبت کرو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اور تیسری چیز، دین اسلام کو پسند کرو اور اس پر ہمیشہ قائم رہو، خواہ یورپ کا ویزا آئے، خواہ کوئی دنیا کی حسین ترین عورت پیش کی جائے۔ اور چوتھی چیز
کہ کوئی غیر عورت برائی کی طرف بلائے، اپنے آپ کو روک لو، اللہ ایمان کی لذت عطا کر دے گا۔ پانچویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہمیں آخری چیز دی ہے، یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر انسان میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو یقین جانیے ایمان کی لذت مل جاتی ہے۔ آئیے یہ میں حدیث مبارکہ سنانے سے پہلے تھوڑا سا منظر آپ کو سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حدیث پاک کب ہوئی، کیسے ہوئی، آئیے وہ منظر سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، وہاں کا آپ نے ان کو حکمران بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، رسول اللہ ساتھ زمین پر چل رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ آج ہم بھی اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرتے ہیں، لیکن وہ کیسا خوبصورت منظر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سواری پر ہیں، وہ معاذ راکب ورسول اللہ یمشی تحت راحلتہ، رسول اللہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ نے نیچے اترنا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا تم سواری کے اوپر ہی رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرنا شروع کر دی۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ رک کر فرمایا یا معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ذرا تصورات میں میرے ساتھ وہ منظر لاؤ، رسول اللہ جیسی شخصیت ایک بندے کو کہہ رہی ہے کہ اے معاذ آج کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ کے دل کا کیا عالم ہوگا کہ رسول اللہ کے ساتھ میری یہ ملاقات ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ بات کی پھر آگے فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اے معاذ جب تم دوبارہ واپس آؤ گے تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی بلکہ تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ نے جب یہ سنا، حضرت معاذ بن جبل آپ رونے لگے۔ فبکا معاذ جاشا لفراق رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رونے لگے۔ یہ بات ذہن کے اندر آئی کہ آج کے بعد رسول اللہ کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوگی۔ کبھی میں نے اور آپ نے بھی رسول اللہ کے فراق میں رونا سیکھا، کبھی آپ نے اور میں نے بھی رات کی تنہائی میں حضرت بلال حبشی کی طرح رسول اللہ کو سوچا، کبھی آپ کو یاد کیا، کبھی آپ کے فراق میں روئے۔ بلکہ میں ایک مشہور تابعی خالد بن معدان کی بات کروں، خالد بن معدان کی بیٹی روایت کرتی ہے، قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں نقل کیا، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ہر رات ہمارا والد کیا کرتا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ساری اولاد کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے رسول اللہ کا ذکر پاک کرتا، رسول اللہ کی یاد کرتا، رسول اللہ کی باتیں سناتا۔ اور ان کی بیٹی کہتی ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم میرا باپ ہر رات رسول اللہ کو یاد کرتا کرتا سو جاتا۔ کبھی میں نے اور آپ نے بھی رسول اللہ کو رات سوتے ہوئے یاد کیا، کبھی ہم نے بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی کی طرح رسول اللہ کو روزانہ رات یاد کر کے سوتے۔ کیسے یاد کرتے؟ روزانہ کا شیڈول تھا، سوتے وقت 10 مرتبہ گن کر درود پاک پڑھتے پھر سو جاتے، روزانہ رات درود پاک پڑھتے، ایک رات درود پاک نہ پڑھ سکے۔ رسول اللہ خواب کے اندر آئے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفاس العارفین میں لکھا، رسول اللہ نے خواب میں آ کر فرمایا شاہ عبد الرحیم ہر رات 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، آج رات درود پاک کیوں نہیں پڑھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہر رات درود پاک پڑھتا تھا، آج رات مجھے بخار تھا میں درود پاک نہ پڑھ سکا۔ رسول اللہ نے فرمایا شاہ عبد الرحیم ہر رات تم ہمیں یاد کر کے درود پاک پڑھتے ہو، آج ہم تمہیں اس کا بدلہ دینے آ گئے ہیں۔ رسول اللہ نے خواب کے اندر
جسم پر ہاتھ پھیر کر شاہ عبد الرحیم کو ٹھیک بھی کیا اور فرمایا تم ہر رات ہم سے محبت کرتے ہو، میں تمہیں اپنے داڑھی کے 2 بال تحفتاً عطا کر رہا ہوں۔ تو محتشم سامعین کرام، ہمیں بھی اپنا شیڈول کو بنانا چاہیے کہ جس طرح معاذ بن جبل رسول اللہ کے فراق کے اندر روئے، میں اور آپ بھی رسول اللہ کی محبت میں رونا سیکھیں۔ تو جب حضرت معاذ بن جبل روئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت دور جا رہا ہوں، میں یمن جا رہا ہوں، آپ مدینہ منورہ ہوں گے، یہ اتنی دوری مجھے گوارا نہیں ہے، میں تو آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ آئیے سنیے رسول اللہ نے جو نسخہ عطا کیا، وہ صرف معاذ بن جبل کے لیے نہیں ہے، بھلوار کے ہر مرد اور عورت کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، فرمایا اے معاذ بن جبل دنیا کے جس مرضی کنارے میں چلے جاؤ، جہاں پر بھی ہوگے تم تقوی اختیار کرنا، جہاں پر بھی رہو گے مصطفیٰ کے سینے کے قریب رہو گے۔ تقوی اختیار کرنا، من کانو جو بھی ہو، ذاتوں کا فرق مصطفیٰ نے مٹا دیا، کسی بھی خاندان کا ہو، حیث و کانو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ ایمان کی لذت بھی عطا کرے گا، مصطفیٰ کا قرب بھی عطا کرے گا۔ تو آئیے محتشم سامعین کرام ایمان کی لذت لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے جو آپ نے خود ہمیں چیز عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی اختیار کر کے جو امتی جہاں پر بھی رہے گا وہ یہی سمجھے وہ رسول اللہ کے دل کے قریب ہے۔ تو آئیے محتشم سامعین کرام آج کے اس جمعہ کے اجتماع سے لذت ایمان کے 5 طریقے میں نے احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کو لے کر جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی محبت کی لذت کے اندر زندگی گزاریے۔ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، ہر حسین حسن محمد کی ہے خیرات کا طالب، ہر حسین حسن محمد کی ہے خیرات کا طالب، کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، اور میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا ہے مگر، میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا ہے مگر، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی لذت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا